سورہ بقرہ آیت نمبر 238، آیت نمبر 238 دوسرا پارہ ہے اور 15واں رکوع جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ایک آیت رہ گئی۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق الله العظيم۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، خبردار رہو، حفاظت کرو سب نمازوں کی، اور کہا کہ والصلاة الوسطى اور بیچ والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے آگے، اللہ کے لیے قانتین ادب سے۔ فإن خفتم، پھر اگر تمہیں کسی کا ڈر ہو، تمہیں سے کسی کو ڈر ہو تو دشمن کا یا لڑائی کا، فرجالا تو پیادہ نماز پڑھ لو اشارے کے ساتھ، اور رکبانا یا سواری پر نماز پڑھ لو اشارے کے ساتھ۔ فإذا أمنتم، پھر جس وقت تم امن پاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو اللہ کو یاد کر لو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو دو لوگ تم میں سے مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لازواجہم، تو وہ ان کے لیے لازمی ہے کہ مرنے سے پہلے وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، ایک برس تک خرچہ دینا، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے۔ فإن خرجنا، پھر اگر عورتیں نکلیں، یعنی ادھر وہ سال پورا ہو گیا اس کے بعد اب عورتیں گھر سے نکل جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یا عدت گزرنے سے پہلے اگر عورتیں اپنی زبردستی خود نکل جائیں وہ صورت میں فیما فعلن فی انفسہن، اس میں کہ وہ کریں عورتیں اپنے ہاتھ میں بھی معروف کوئی بھلی بات۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کے لیے خرچہ ہے معروف طریقے سے خرچہ دینا ہے، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، واضح فرماتا ہے، واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنے احکامات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ مطلقہ عورت کے لیے کیا کیا احکامات ہیں، کن صورتوں میں مہر دینا پورا لازم ہے، کن صورتوں میں مہر نہیں ہے، اس کی جگہ صرف کسوہ ہے، اور کن صورتوں میں صرف جو نصف مہر دے گا، وہ صورتیں گزر چکی ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے تو نماز کا تذکرہ کیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور مسلمانوں کی اور مومنین کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی ہے
کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو مسلمان تو کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم سے کم اپنی نماز کی حفاظت بھی اس کو کرنی چاہیے۔ نماز کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نماز کو چوری ہونے والی چیز تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھے، نماز رہے نہ اس حساب سے، اس لحاظ سے اس کی حفاظت کرے کہ وہ نماز کو اس سے چھوٹے نہ۔ پھر نماز کے اہتمام میں جو ہے وہ فرق ہے۔ ایک اہتمام کا درجہ یہ ہے کہ اذان جب ہو اس وقت بندہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں موجود ہو اور مسجد میں بیٹھ کر وہ اذان سنے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے کہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور توجہ سے اس نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، پھر اس کے بعد سنتے نوافل پڑھے، پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لی۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے اہتمام کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اذان تو ہو گئی لیکن نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہی پہنچ گیا۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے، تیسرا درجہ کہ تکبیر اولیٰ اس کو مل گئی، اقامت پہ تو نہیں پہنچا لیکن تکبیر اولیٰ اس کو مل گئی۔ اہتمام کے یہ تینوں درجے ہیں، اس کے بعد پھر تو باقیہ رہنے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات، خصوصی طور پر عصر کی نماز، بیچ والی نماز، یہاں سے اکثر مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز، اکثر مفسرین کے نزدیک عصر کی نماز کے بیچ والی ہے، تو اس کی حفاظت کریں، اس نماز کی حفاظت خصوصی طور پر، کیونکہ ایک تو یہ وقت ہوتا ہے، یہ عصر کی نماز کا ٹائم جو ہوتا ہے، دفتر سے آدمی آیا ہوتا ہے، تھکا ہوتا ہے، یا کام کاج میں پورا دن کام کر رہا ہوتا ہے، اپنی جو ہے نا ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت آتا ہے، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، گھر کا سودا صرف لینا ہوتا ہے، خرید و فروخت میں آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں میں عصر کے وقت جو ہے وہ ذرا رش بنسبت زیادہ ہوتا ہے، تو کہا کہ اس وقت کیونکہ اس سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اور پھر یہ جو طلاق کے مسائل چل رہے تھے، اس میں جو ہے نا وہ ان کا مسئلہ، یہ نماز کا مسئلہ کیوں آ گیا؟ تو دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ جو گھریلو مسائل ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، تو ان میں پڑھ کر اپنی نماز نہ چھوڑو۔ بعض وقت اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی آپس میں جو ہے نا وہ کوئی اسی طرح کے معاملات ہو گئے، اس میں جی جرگہ بیٹھا ہوا ہے، جی فیصلہ ہو رہا ہے، بیچ میں نمازیں جا رہی ہیں، ایک بھی جا رہی، دوسری بھی جا رہی، تیسری بھی جا رہی، چوتھی بھی جا رہی، فکر ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں بس یہ سب سے اہم ہے، باقی کچھ نہیں۔ تو نماز نے کہا کہ ان کاموں میں پڑھ کر اللہ کو نہیں بولنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، ایک تو یہ بات۔ اور پھر کہا وَأَنْ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ، اور وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کل کے سبق مجھے گزرا کہ آپس کا احسان، یہ آپس میں نہیں بولنا، احسان کرنے کو نہیں بھولانا۔ تو کہا یہ تب ہوگا کہ جب آدمی اللہ کو یاد کرے گا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کے اندر سے بے حیائی اور برائی نکلے گی، تب جا کر یہ اس کے اندر پھر یہ صفت آئے گی کہ تقویٰ کے قریب ہوگا، تقویٰ حاصل کرنے والا ہوگا، پھر وہ ایسا کام کرے گا جس سے اس کو تقویٰ نصیب ہو، اور پھر یہ احسان، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو نہیں بھولے گا۔ تو کہا اس چیز کا، اس بیماری کا گویا علاج نماز ہے، اس بیماری کا علاج نماز بتلایا کہ نماز پڑھو گے، نماز کی پابندی کرو گے، تو پھر ایک تو یہ ہے کہ جو مسائل ہیں آپ کے، جو بھی مسائل چل رہے ہیں، اللہ ان میں آپ کے لیے آسانی کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تقویٰ کے قریب ہوگے، تقویٰ دار بنو گے نماز کے ذریعے۔ پھر کہا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ایسے نہیں ہے کہ تم کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے تھے، جو تو ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، نیکوکار سمجھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں آج کی اس دنیا میں موجود ہیں، الحمدللہ ایسے علماء بھی موجود ہیں کہ جو تقریباً 40 سے 45 منٹ صرف لگتے ہیں ان کو ظہر کی سنتیں پڑھتے وقت، 4 رکعت سنتیں پڑھنے میں 40 سے 45 منٹ لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھیں، اللہ نے دکھلائے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم جرگے میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، یا گھر کے کسی کام کاج میں ہم مصروف ہیں، یا
لڑائی جھگڑے میں مصروف ہیں، تو جس کو نماز کی پہلی تو بات ہے یاد ہی نہیں ہوتی، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ جی جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر ایک کام نہیں کرتے، یا کہیں شادی بیاہ ہے اس کے موقع پر جلدی جلدی نماز پڑھ لو پھر یہ کر لو، پہلی تو بات۔ اچھا پھر اکثر کام کاج میں جہاں ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، لیکن بعض جگہوں پر وہ کہنے والے بھی مجبور اس بنا پر ہوتے ہیں کہ نماز جہاں پر ہم نماز پڑھنے میں 5-10 منٹ صرف لگاتے ہیں، باقی سارا وقت ہم پھر ویسے ضائع کرتے ہیں، تو یہ کوتاہی ہے، یہ سب ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا ہم کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم نے اجازت لے لی بھائی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، تو یہ نہیں ہے کہ ہمارا نماز پڑھنے میں ہم 5-7 منٹ لگائیں، 10 منٹ لگائیں اور پھر اس کے علاوہ باقی ٹائم جو ہے نا وہ راستے میں ویسے ضائع کر کے جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی چلو کام چل رہا ہے، ایسا نہیں، یہ خیانت میں آئے گا۔ اور یہ وقت جو ہے اس کی چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سیلری لے رہے ہو، پیسے لے رہے ہو، ان سے تنخواہ لے رہے ہو، تو یہ وقت جو آپ گزارو گے تو یہ خیانت بھی ہے، اور اس وقت کی جو آپ کو سیلری ملے گی وہ آپ کے لیے متفقہ طور پر علماء کا فتویٰ یہ ہے مفتیان کرام کا کہ وہ آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے سخت پکڑ آنے کا بھی اندیشہ ہے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو نماز کے ذریعے، نماز کے ذریعے دھوکہ دے رہے ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اداروں میں پھر اجازت نہیں دی جاتی، کام ایک نے خراب کیا ہوتا ہے جو صحیح نماز پڑھنے والے تو ان کو بھی اجازت نہیں ملتی، کیوں کہ تم جاتے ہو۔ اچھا یہ بات جو ہے نا اکثر جب ہمارے کہیں بھائی باہر ملک میں جہاں کام کرتے ہیں جہاں پہ غیر مسلم ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوا ہوگا کہ جس کو نماز کی چھٹی دی، کیونکہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں اور بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کو چھٹی دی نماز کی، جا کے کہیں اور جو ہے نا وہ کسی مشغلے میں لگا ہوا تھا اور کسی کام میں لگا ہوا تھا، پکڑا گیا، کسی بڑے نے دیکھ لیا کہ بھائی دیکھو کیا نماز کے لیے کام کیا کر رہا ہے، سب کی چھٹی۔ تو ایسے نہیں، وقوم ایک تو اس کے اندر کوتاہی نہیں کرنی، پھر کہا وقوم للہ قانتین، یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو بس ٹھونکریں مارے ہو چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ سب سے بدترین چور کون ہے؟ جو نماز میں چوری کرے۔ صاحب نے عرض کیا رسول اللہ نماز میں چوری کیسی؟ نماز میں چوری کیسی؟ فرمایا کہ رکوع اور سجدے جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرے، رکوع اور سجدے اچھے طریقے سے، کھڑا نماز میں ہے توجہ اس کی کہیں نہیں، وقوموا للہ قانتین، اے خاشعین، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور ادب کے ساتھ کھڑے، ادب کے ساتھ، جیسے کسی بڑے کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ فوج میں تو اس بات سمجھنا بہت آسان ہے، بڑا کھڑا ہے، افیسر کھڑے ہیں، ان کے سامنے ہوشیار کھڑے، بالکل ادب کے ساتھ، اور توجہ بھی پوری انہی کی طرف۔ اب کیا آرڈر دیں گے اس کو ہم اپنے جو ہے نا وہ سننا ہے، اس لیے نماز میں ایک تو ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، کہ ہم نماز کے اندر ہوں، نماز پڑھتے وقت ہم نماز کے اندر ہوں، ادھر ادھر نہ گھوم رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کام چھوڑ کے دکان چھوڑ کے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز میں بھی دکان کی سوچ چل رہی ہے، وہ فلانے کا کو اتنا یہ چیز دینی ہے، فلانے بندے کو یہ چیز دینی ہے، فلانے بندے کو یہ چیز دینی ہے، نہیں، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ بہرحال پھر کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، نماز کا اہتمام بتلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں دشمن یا لڑائی کا خوف بھی ہو تو پھر تم پیادہ بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اشارہ کے ساتھ، پیادہ چلتے ہوئے اشارہ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہو، یا اور رکبانن، یا سواری پر۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب انتہائی دشمن کا خوف ہو کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہو، نماز کا وقت نکل رہا ہو، اس صورت میں فَرِجَالًا اور رکبانن، پیادہ نماز پڑھ لو اشارہ کے ساتھ، یا سواری پر ہو وہاں پر بھی اشارہ کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ اشارے میں یہ ہوتا ہے کہ سجدے کا اشارہ کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات جب آدمی چل رہا ہے تو چلتے ہوئے سجدہ تو سر نیچے تو نہیں لگا سکتا، یا رکوع تو نہیں کر سکتا، پھر رکوع کی طرف اشارہ کرے گا، یا ہاتھ سے یا سر سے، سر بھی تھوڑا سا جھکائے گا، ہاتھ بھی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن پالو، یعنی لڑائی جھگڑا خوف ختم ہو گیا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ کیا مطلب کہ جس طرح عام طور پر آپ نماز پڑھتے ہو پھر توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھو، پھر اس میں جو ہے نا وہ اشارہ وغیرہ نہ ہو۔ اس میں ایک مسئلہ یہ چلتا ہے کہ
سفر میں اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز کا وقت نکل رہا ہے تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ سفر میں گاڑی پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس میں جو متفق علیہ بات یہ ہے، جو فتویٰ یہ ہے کہ اگر تو نماز کا وقت نکل رہا ہے کہ اب نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اس صورت میں تو کوشش یہ کریں کہ جب نماز شروع کریں تو اس وقت قبلے کی طرف منہ کر لیں اور پھر فرض نماز پڑھ لیں، اگر نماز کا وقت قضا ہونا بالکل نکل رہا ہے۔ لیکن میرے خیال سے آج کل جتنے بھی سفر ہیں، آج کل کے حساب سے جتنے بھی سفر ہیں، ہمارا بھی اکثر سفر سے پالا پڑتا ہے، کافی عرصہ سفر میں بھی گزرا ہے، تو گاڑی والوں سے اگر بندہ کہے تو گاڑی روک بھی لیتے ہیں اور نماز پڑھ بھی لیتے ہیں۔ ٹرین وغیرہ میں مسئلہ پیش آتا ہے، تو ٹرین میں بھی ہم نے سفر کیا ہے۔ ٹرین میں پھر آدمی جو ہے نا وہ یا تو کسی جگہ پر مصلی بچھانے کی جگہ بن جاتی ہے، اس میں قبلے کا تعین معلوم کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دے، اس کے بعد اپنی ٹرین اگر چلتی ہے قبلے سے منہ کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ایک تو بات یہ، دوسری یہ ہے کہ جو اشارہ کا تذکرہ ہے تو اس میں اس کے ساتھ ضمن میں یہ بات کرسی پر نماز پڑھنا، اس کے کیا احکامات ہیں، یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ باقی کسی بھائی نے تفصیلی مسئلہ پوچھنا ہو سفر کے متعلق یا کرسی کے متعلق تو انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر ان کو تفصیل سے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ کرسی پر نماز، مختصر سی بات میں سمجھ لیں، انشاءاللہ اس میں پوری بات واضح بھی ہو جائے گی کہ جو نماز کے ارکان اعمال جو آپ بغیر بیٹھے ٹیک لگائے کر سکتے ہو وہ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو سکتے ہو، قیام کر سکتے ہو، رکوع نہیں کر سکتے یا سجدہ نہیں کر سکتے یا تحیات نہیں بیٹھ سکتے، سجدہ کر سکتے ہو تحیات نہیں بیٹھ سکتے، اس صورت میں یہ متفقہ فیصلہ علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جو کھڑے ہو سکتے ہو اگر تو پھر بیٹھ کر، یعنی جو قیام کی حالت ہے وہ بیٹھ کر، یہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ رکوع نہیں کر سکتے پھر بیٹھ کے رکوع کرنا۔ ایک آدمی ہے وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، اس کو گھٹنے میں مسئلہ ہے، جھک نہیں سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، تحیات میں نہیں بیٹھ سکتا، تو اس صورت میں ہے کہ وہ قیام جو ہے وہ کھڑا ہو کے کرے، باقی رکوع سجدے بیٹھ کے اشارہ کرے۔ اور ایک آدمی ہے وہ مطلب ٹانگیں اس کی جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جو بینڈ نہیں ہوتی، سجدہ تو کر سکتا ہے، سجدے کے لیے کر سکتا ہے لیکن زیادہ فولڈ نہیں ہوتی ٹانگیں اس کی، تحیات نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر وہ سجدہ کرے گا، پورا سجدہ کرے گا، سر زمین پہ لگائے گا اور پھر جو تحیات مشکل اس دوران کرسی پہ بیٹھ جائے گا۔ تو بہرحال مختصر یہ سمجھیں کہ جو اعمال ہم بغیر کرسی کے، بغیر کسی سہارے کے کر سکتے ہیں وہ ہمیں ویسے ہی کرنے پڑیں گے، اور جو ان سے معذور ہے وہ نہیں کر سکتا، وہ جو معذور ہے تو اس کے لیے وہ کرسی کا استعمال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کل جو ہمارے ہاں ٹرینڈ بن چکا ہے، ذرا سا گھٹنوں میں درد نہیں ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، معمولی سا گھٹنوں میں درد ہے، چلو ٹھیک ہے کرسی بیٹھ کے، ایسے نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کا مذاق نہ ہو، یہ نماز کا مذاق، اس کو کہتے ہیں نماز کا مذاق ہو رہا ہے۔ بس ذرا سے کچھ گھٹنوں میں درد نہیں ہے، ذرا سی کمر میں درد نہیں ہے، سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اس کو جی بس معمولی سے درد ہے، بس ٹھیک ہے جی کرسی بیٹھ گئے، اس سے آپ کو پورا ثواب نہیں ملے گا۔ اور بعض فقہاء تو فرماتے ہیں کہ فرض بھی ادا نہیں ہوگا، فرض بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ نماز کے اندر قیام ہے، وہ فرض ہے، آپ کھڑے تو نہیں ہوئے، اس لیے جو ہے نا وہ نوافل بیٹھ کر پڑھنے سے علماء منع فرماتے ہیں۔ اگر طاقت ہے اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، پھر بیٹھ کے نفل نہ پڑھا کرو، کھڑے ہو کے نفل پڑھا کرو۔ ہمارے ہاں عام مشہور یہ ہو گیا ہے کہ بیٹھ کے ہی نفل پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھتے ہی نہیں، پکے ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ نوافل وہ سمجھتے ہیں کہ بس نوافل پڑھنے ہی بیٹھ کے، کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھتے۔ جو مجبوری، نبی علیہ السلام نے جو بیٹھ کے نفل پڑھے نا، آپ تاریخ پڑھ لو، وہ بیماری کی حالت میں پڑھے، بیماری کی حالت۔ ہاں ایک آدمی ہے کبھی کبھار سنت سمجھ کے کہ نبی اسلام کی وہ سنت ہے، یا کبھی جب بیمار ہوا اس وقت وہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو عام پکا رواج بن گیا کہ نفل پڑھنے ہی بیٹھ کے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے، یہ ٹھیک نہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یہ حکم جو ہے وہ پہلے تھا، اور جو عورتوں کا اگر خامد فوت ہو جائے تو اس خامد کے لیے ضروری تھا کہ اپنے مرنے سے پہلے اپنی بیوی کے لیے وہ جو ہو وصیت کر کے جائے اپنے گھر والوں کو کہ 1 سال تک اس کو خرچہ اس کو دینا ہے، اور 1 سال تک یہ بیوی یہیں پہ رہے گی میری، اور اس کا نان نفع کا خرچہ آپ نے برداشت کرنا ہے اپنے مال میں سے، اس کو
یعنی وصیت کر کے جائے، اس کے لیے لازمی تھا۔ بہرحال جب یہ دوسرا عورت کا جو میراث کا جو مستقل حصہ عورت کا جو طے ہو گیا، اور اس کے علاوہ جو وہ متوفی عنہ زوج جو اس کو کہتے ہیں کہ عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی جو عدت ہے وہ بھی جو ہے نا وہ گزر چکی، تو پھر یہ حکم موقوف ہو گیا کہ پہلے یہ حکم تھا کہ مرنے سے پہلے جو ہے نا مرد اپنی بیوی کے لیے اپنے گھر والوں کو وصیت کو رسا کر کے جائے گا کہ بھئی میری بیوی کو 1 سال تک اپنے خرچہ دینا ہے غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اگر سال گزرنے کے بعد وہ عورتیں گھر سے نکلتی ہیں، اپنے لیے خامد کرتی ہیں یا پوشاک اچھی پوشاک پہنتی ہیں تو ان کے لیے جائز تھا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں تھا۔ اور پھر وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ کہ مطلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے معروف طریقے سے۔ پچھلے آپ نے دیکھا گا کہ کہا کہ اگر عورت کو اپنی طلاق دی اور اس کے ساتھ کا مہر طے نہیں ہوا تھا، مہر طے نہیں ہوا تھا اور چھونے سے پہلے آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی تو اس کو مہر تو نہیں ملے گا، لیکن اس کو آپ نے 3 پیس سوٹ گفٹ دینا ہے، متاع سے مراد گفٹ ہے، تو وہاں پر لازم ہے، وہاں پر گفٹ دینا لازم ہے۔ یہاں پر اب پھر اس کے سب عورتوں کے لیے ہو گئے کہ جس عورت کو بھی طلاق ہو تو مہر کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی گفٹ بھی دینا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ جو پہلے جو حکم گزرا کہ جس عورت کا مہر طے نہیں ہوا تھا اس کو چھونے سے پہلے اس کو طلاق دے رہے ہو، تو وہاں پر جو گفٹ ہے وہ لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ یہاں پر واجب نہیں ہے لیکن دینا چاہیے، ایک ترغیب ہے۔ وَقَا حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، یعنی تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو بھی گفٹ کیا جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے آپ کے لیے واضح احکامات کہ طلاق و عدت وغیرہ کے احکامات بیان فرمائے، اپنے احکامات و آیات کو واضح کر لیا تاکہ آپ سمجھ لو اور عمل کر سکو۔ یہاں تک جو ہے وہ طلاق اور نکاح وغیرہ کے جو مسائل تھے وہ یہاں تک ختم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلا ایک واقعہ ہے، اس کے بعد پھر اگلے مسائل انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی خبردار رہو سب نمازوں سے، خصوصاً بیچ والی نماز سے یعنی عصر کی نماز۔ وقوموا للہ قانتین اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے۔ فإن خفتم فرجالا پھر اگر تمہیں کسی کا ڈر ہو یا خوف ہو، فرجالا تو پیادہ نماز پڑھ لو اشارہ کے ساتھ، او رکبانا یا سوار ہوتے ہوئے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ پھر جس وقت تم امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، وصیۃ لأزواجہم تو وصیت کرتے ہیں اپنی عورتوں کے واسطے، اپنی بیویوں کے واسطے، متاعا الی الحول 1 برس تک خرچ دینا، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے، گھر سے بھی نہیں نکالنا، 1 سال تک خرچہ بھی دینا۔ لیکن یہ پہلے حکم تھا، ابھی موقوف ہو چکا، منسوخ ہو چکا۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم پھر عورتیں اگر نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن اس میں کہ وہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں، من معروف بھلی بات، واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف طلاق مطلقہ عورتوں کے واسطے خرچ ہے قاعدے کے موافق، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی واسطے بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے واسطے اپنے حکم اپنے احکامات، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو گے پھر اس پر عمل بھی کرو گے، اللہ سمجھے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين، وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه.